وہ کہتے ہیں نا کہ جب وقت کا پہیا گھومتا ہے تو زندگی کی ساری بساط کو الٹ پلٹ کر رکھ دیتا ہے، انسان کو عرش سے فرش پر لے آتا ہے۔ السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے اسم خان اور میں آج آپ کو ایک میاں بی بی اور ایک بھکاری کی بہت ہی دلگداز اور بہت ہی عجیب واقعہ سنانے جا رہا ہوں۔ ناظرین، اوپر والا جب کسی کو دولت دیتا ہے تب وہ اپنے سے کمتر آدمی کو حقیر سمجھنے لگتا ہے، اس کو ذلیل سمجھنے لگتا ہے۔ پیسے کا گھمنڈ کہیں نہ کہیں اس کے اندر آ جاتا ہے۔ حالانکہ یہ جو دولت دی ہوئی ہے یہ اوپر والے کی دی ہوئی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی ہے، اور اللہ جب چاہے اس دولت کو لے بھی سکتا ہے۔ اور آپ نے بارہا تجربہ بھی کیا ہوگا، بڑے بڑے مالداروں کو اللہ پاک زمین پہ لے آتا ہے، اور کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بھیک مانگنے والے انسان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرش سے اٹھا کر عرش پہ بٹھا دیتا ہے۔ اس لیے دوستوں، کبھی بھی دولت پر گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے۔ اسی کا ایک واقعہ میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ دوستوں، تاریخ کی کتابوں میں بڑا ہی عجیب واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ایک آدمی اپنی بیوی کے پاس بیٹھا ہوا کھانا کھا رہا تھا۔ اتنے میں ایک سوالی آیا، اس نے کھانے کا سوال کیا۔ اب اس آدمی نے اپنے دولت کے نشے میں اس آدمی کو جھڑک دیا اور اپنے دروازے سے اس کو بھگا دیا۔ کچھ ہی دنوں کے بعد وقت کا پہیا گھوما اور اس آدمی کے کاروبار میں دھیرے دھیرے گراوٹ آنے لگی، حتیٰ کہ کچھ دنوں کے بعد اس کا کاروبار بالکل ٹھپ ہو گیا۔ حالات یہاں تک بگڑے کہ اس کو کھانے کے لالے پڑ گئے۔ اب جب اس کو کھانے کے لالے پڑ گئے، خود بھوکا رہنے لگا، تو اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا، کیونکہ یہ بیوی کا خرچہ نہیں اٹھا پا رہا تھا۔ بیوی کا طلاق ہو گیا، اس بیوی نے جا کر کسی دوسرے سے شادی کر لی اور وہ اپنا عیش و آرام سے رہنے لگی۔ اب وقت کا چکر دیکھیے دوستوں، کچھ دنوں کے بعد جس بیوی کو اس نے طلاق دیا تھا، اس کا دوسرا شوہر اسی کے پاس بیٹھا کھانا کھا رہا تھا۔ اتنے میں ایک سوالی نے پھر سوال کیا۔ اس آدمی نے اپنی بیوی سے کہا کہ جاؤ دیکھو دروازے پر کون ہے۔ یہ عورت دروازے پر گئی اور دروازے پر جانے کے بعد روتی ہوئی واپس آئی۔ جب روتی ہوئی واپس آئی تو اس عورت کے نئے شوہر نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ تو اس عورت نے بتایا، جو دروازے پر بھکاری کھڑا ہوا ہے میرا سابقہ شوہر ہے۔ دوستوں، اس عورت کے اس نئے شوہر نے کہا کہ تم نے اپنے سابقہ شوہر کو تو پہچان لیا، لیکن کچھ دن پہلے کی بات یاد کرو، جب تمہارا یہ سابقہ شوہر تمہارے پاس بیٹھا کھانا کھا رہا تھا، تب ایک سوالی نے سوال کیا تھا اور اس تمہارے شوہر نے اس کو جھڑک دیا تھا۔ اس عورت نے کہا، ہاں مجھے یاد ہے، یہ میرا سابقہ شوہر میرے پاس بیٹھا کھانا کھا رہا تھا کہ اتنے میں ایک سوالی نے سوال کیا تو اس نے اسے جھڑک دیا تھا۔ تو اس آدمی نے کہا کہ وہ بھکاری میں ہی تھا، اس وقت میں بھیک مانگنے آیا تھا اور اس شخص نے مجھے جھڑک دیا تھا۔ اللہ کا کرشمہ دیکھیے کہ آج یہ میرے در پر کھڑا ہے اور بھیک مانگ رہا ہے، اور اس سے بڑھ کر یہ دیکھیے کہ اس کی بیوی بھی اللہ پاک نے مجھے دے دی۔ دوستوں، یہ چھوٹی سی کہانی ہے، لیکن اس کہانی میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق چھپا ہوا ہے۔ دوستوں، اکثر لوگوں کی کیا عادت ہوتی ہے، وہ بھکاریوں کو جھڑک دیتے ہیں، ابے تو ہٹا کٹا ہے، کیوں مانگنے آ گیا؟ حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سائل کو واپس مت کرو، چاہے وہ گھوڑے پر سوار ہو کر آئے۔ اور دوستوں، اس وقت کا گھوڑا آج کے فارچونر کے برابر ہے۔ اس دور میں جب نبی نے فرمان جاری کیا، اس وقت گھوڑے کی سواری بہت اہمیت کی حامل تھی، اور آج اگر کار سے، فارچونر سے یا کوئی بڑی گاڑی سے اگر بھیک مانگنے آ جائے تو آپ کیا کہیں گے کہ یہ مکار ہے، یہ بہروپیہ ہے،
یہ لوگوں کا پیسہ لوٹ رہا ہے، لوٹ کر کے خود گاڑی سے چل رہا ہے اور دوسروں کو بیوقوف بنا رہا ہے دوستوں۔ لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سائل کو واپس مت کرو، چاہے وہ گھوڑے پر سوار ہو کر آئے۔ تو دوستوں، اگر ہم سائل کو کچھ دے نہیں سکتے تو ہمیں جھڑکنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ وہ بھی اللہ کے بندے ہیں، ہم بھی اللہ کے بندے ہیں۔ آج اگر اللہ پاک نے ہمیں دینے والا بنایا ہے اور کسی کو لینے والا بنایا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس کو حقیر سمجھیں، اس کو جلیل سمجھیں، اس کو کمتر سمجھیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں طرح طرح کے لوگ رکھے، طرح طرح کی مخلوقات پیدا کی اور سب کو برابر نہیں کیا۔ اگر سب کو برابر کر دیا ہوتا تو دنیا کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ایک واقعہ بہت مشہور ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک تالاب پر سے ہوا تو آپ نے دیکھا کہ سارے بچے تالاب میں نہا رہے ہیں اور ایک بچہ وہاں پر اندھا بیٹھا ہوا ہے۔ وہ بچوں کے نہانے کو محسوس تو کر پا رہا ہے لیکن نہ تو انہیں دیکھ پا رہا ہے اور نہ خود نہا پا رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو بڑا ترس آیا تو موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، یا اللہ، میں آج ایک تالاب پر سے گزر رہا تھا تو وہاں دیکھا کہ سارے بچے نہا رہے تھے اور ایک اندھا بچہ تالاب کے کنارے بیٹھا بڑا مغموم نظر آ رہا تھا۔ اے اللہ، آپ اس کی بینائی واپس کر دیجئے تاکہ وہ بھی سبھی بچوں کے برابر ہو جائے اور تالاب میں نہانے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جاؤ موسیٰ، میں اس کی بینائی واپس کر دیتا ہوں، اور اس کی بینائی واپس ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کا گزر پھر اسی تالاب پر سے ہوا تو دیکھا سبھی بچے نہا رہے تھے لیکن ایک بچہ اور سبھی بچوں کو گردن سے پکڑ پکڑ پانی میں ڈبو رہا تھا۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے جب غور سے دیکھا تو یہ وہی بچہ تھا جس کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے بینائی کی دعا مانگی تھی۔ دوستوں، پھر موسیٰ علیہ السلام گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کیا، یا اللہ پاک، تیری حکمت کوئی نہیں جان سکتا۔ وہ بچہ تو بینائی پانے کے بعد اور بچوں کو پانی میں ڈبو رہا تھا۔ اے اللہ، تیری حکمت تو ہی جانتا ہے، تو اس کی بینائی واپس لے لے۔ تو دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ بخوبی جانتا ہے کہ کس کو دولت دینی ہے، کس کو عزت دینی ہے، کس کو شہرت دینی ہے، کس کو غریب رکھنا ہے، کس کو امیر رکھنا ہے۔ یہ سارا اللہ کا سسٹم ہے، وہ اس دنیا کو چلا رہا ہے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، ہمیں کسی کو کبھی حقیر نظروں سے نہیں دیکھنا چاہیے، کبھی کسی کو ذلیل نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہر انسان اللہ کا بندہ ہے اور ہمیں اللہ کے بندوں سے محبت کرنی چاہیے۔ دوستوں، میری آپ سبھی ساتھیوں سے گزارش ہے کہ آپ اپنے اندر انسانیت کی محبت پیدا کریں، انسانیت کی خدمت کا جذبہ پیدا کریں۔ تو دوستوں، اگر ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، میرے فیس بک پیج کو فالو کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے اور کمنٹ کر کے بتائیے کہ آپ کو ویڈیو کیسا لگا، اور ویڈیو کو آگے بھی شیئر کیجئے۔ ملتے ہیں پھر کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔